پروفیسر زیدان کی عمر 50 سال ہے۔ وہ سرکاری نوکری کرتے ہیں۔ وہ شادی شدہ ہیں اور ان کے 3 بیٹے ہیں۔ ان کا بڑا بیٹا پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہے جس کا علاج ڈاکٹر نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب ان کا واحد انحصار آرام کی دوائیوں پر ہے، جس کی وجہ سے زیدان کو بہت زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے، خاص کر چونکہ ان کا اس ایک نوکری کے علاوہ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات اس بات کا تھا کہ کام پر موجود اس کے ساتھی ان کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھتے تھے۔ اس نے انہیں اپنے بیٹے کی بگڑتی ہوئی حالت اور روز بروز بڑھتے ہوئے قرضوں کے بارے میں بتایا۔ اس کی مدد کرنے کے بجائے ان میں سے ہر ایک نے اس کے سامنے آسودہ حالی کا قصہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ ایک نے اسے بتایا کہ اسے بیرون ملک سے بھاری رقم آتی ہے، دوسرے نے اسے دوسرے کاروبار اور اپنی بڑی کمائی کے بارے میں بتایا، اور نے اسے اپنی بیوی کی بڑی وراثت کے بارے میں بتایا اور یہ کہ اس نے نئی گاڑی خریدی ہے۔ کسی کو زیدان کی حالت پر ترس نہیں آیا سوائے دفتر کے ایک اردلی جو اس کی حالت کے بارے میں فکر مند تھا۔ وہ خود غریب تھا اور اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ اس کی مدد کر سکے۔ ایک دن عصر کی نماز کے وقت ملازمین میں سے ایک نے وضو کیا اور وضو کی جگہ پر اپنی گھڑی بھول گیا۔ جب اس نے اپنی گھڑی تلاش کی اور وہ نہ ملی تو اس نے دفتر میں اعلان کیا کہ دفتر میں چوری ہو گئی ہے۔ تمام کارکنان صدمے کی حالت میں تھے۔ حواس بحال ہونے کے بعد سب کا شک اس اردلی پر گیا۔ اردلی نے اپنے ناگوار نظر کے ساتھ ان الزامات کو رد کر دیا اور خود سے کہنے لگا، وہ مجھ پر چوری کا الزام کیسے لگا سکتے ہیں جبکہ میں نے اپنی زندگی کے 30 سال سے زیادہ یہاں خدمت کی ہے اور اس دوران ایک صفحہ تک کبھی غائب نہیں ہوا۔ وہ اردلی بہت پریشان ہوا اور گھڑی ڈھونڈتا رہا یہاں تک کہ اسے وہ گھڑی ایک تاجر کے پاس نظر آئی جو چوری کی چیزوں کا کاروبار کرتا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا اور تھوڑی سی رقم کو غوض اس سے لے کر اس نے گھڑی خرید لی۔ اس نے تاجر سے استفسار کیا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ اسے گھڑی کس نے بیچی ہے اور کیسا دکھتا ہے۔ تمام وضاحتیں پروفیسر زیدان کی شخصیت سے میل کھاتی تھیں۔ اردلی کو بہت دکھ ہوا لیکن اس نے اس بات کو راز ہی رکھا۔ اگلی صبح وہ گھڑی کے مالک کے پاس گیا تاکہ اسے اس کی گھڑی لوٹا سکے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ گھڑی واپس کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چوری کے الزامات کو قبول کر رہا ہے، لیکن وہ مطمئن تھا کہ اب اس دفتر کو درپیش مصیبت سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ چند گھنٹے بعد زیدان دفتر میں داخل ہوا اور وہ مدھم آواز میں کہہ رہا تھا، میرا بیٹا حرام پیسوں کی دوائی کھانے کے بعد ICU میں داخل ہے۔ مجھے معاف کر دیں کیونکہ میں غریب ہوں اور کمزور پڑ گیا تھا۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ تمام ملازمین نے اس کی طرف دیکھا لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اردلی سب کچھ جانتا تھا لیکن وہ چپ رہا۔ وہ زیدان کو بے نقاب کرنا اور اس خون آلودہ چاقو سے اس کے دل کو چھیدنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے بجائے اس نے کارکنان کے دلوں کو چھید دیا اور کہا، آپ جانتے ہیں کہ پروفیسر زیدان کا بیٹا بیمار ہے؟ آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ آپ سب بے شیخی، تم سب نے شیخی بگاڑنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ اگر اس کا بیٹا مر گیا تو تم سب اس کی موت کے ذمہ دار ہوگے کیونکہ ہم نے اس کی مدد نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی غریب پر مہربانی کرتا ہے اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں مہربان رہے گا۔ تمام ملازمین اس کی تقریر سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے عہد کیا کہ وہ زیدان کے بیٹے کے علاج کے اخراجات اٹھائیں گے اور اس کے خاندان کی کفالت کریں گے جب تک وہ اللہ کی مرضی سے اپنی بیماری سے صحت یاب نہیں ہو جاتا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله
أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.